بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، انفارمور سیلز مین سے دعائیں نکلوانے کے بعد پیسے دینے کے جب کاؤنٹر پر پہنچا تو مجھ سے پہلے قطار میں 2 لوگ کھڑے تھے۔ سب سے آگے ایک بوڑھی عورت، اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا۔ میری دعائیاں کاؤنٹر پر سامنے ہی رکھی تھیں اور ان کے نیچے رسید دبی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی 2 اور ڈیر بھی تھے جو مجھ سے پہلے کھڑے لوگوں کے تھے۔ مجھے جلدی تھی کیونکہ گھر والے گاڑی میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، مگر دیر ہو رہی تھی کیونکہ بوڑھی عورت کاؤنٹر پر چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بار بار اپنے دبلے پتلے کانپتے ہاتھوں سے سر پر چادر جماتی تھی اور جسم پر لپیٹتی تھی۔ اس کی چادر کسی زمانے میں سفید ہوگی مگر اب گھس کر ہلکی سرمئی سی ہو چکی تھی۔ پاؤں میں عام سی ہوائی چپل اور ہاتھ میں سبزی کی تھیلی تھی۔ میڈیکل سٹور والے نے خود کار انداز میں عورت کی دوائی کا بل اٹھایا اور بولا 980 روپے۔ اس نے عورت کی طرف دیکھے بغیر پیسوں کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عورت نے چادر میں سے باہر ہاتھ نکالا اور مٹھی میں پکڑے مڑے توڑے 50 روپے کے 2 نوٹ کاؤنٹر پر رکھ دیے، پھر سر جھکا لیا۔ بقایا دکاندار کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی۔ بالکل سرگوشی کے برابر اس نے عورت کی طرف دیکھا۔ بوڑھی عورت سر جھکائے اپنی چادر ٹھیک کرتی رہی۔ شاید 2 سیکنڈ کی خاموشی رہی ہوگی۔ ان 2 سیکنڈ میں ہم سب کو اندازہ ہو گیا کہ عورت کے پاس دوائیوں کے پیسے یا تو نہیں ہیں یا کم ہیں۔ وہ کشمکش میں ہے کہ کیا کرے، مگر دکاندار نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے اس کی دوائیوں کا ڈیڑھ تھیلی میں ڈال کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا اماں جی، شکریہ۔ بوڑھی عورت کا سر بدستور نیچے تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی پکڑی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر دکان سے باہر چلی گئی۔ ہم سب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ میں حیران تھا کہ 980 روپے کی دعائیں اس دکاندار نے صرف 100 روپے میں دے دی۔ اس کی فیاضی سے میں متاثر ہوا تھا۔ جو ہی وہ باہر گئی، دکاندار پہلے ہمیں دیکھ کر مسکرایا، پھر کاؤنٹر پر رکھی پلاسٹک کی ایک شفاف بوتل اٹھا لی جس پر لکھا ڈونیشنز فار میڈیسنز، یعنی دوائیوں کے لیے عطیات۔ اس بوتل میں بہت سارے نوٹ نظر آ رہے تھے، زیادہ تر 10 اور 50 کے نوٹ تھے۔ دکاندار نے تیزی سے بوتل کھولی اور اس میں سے مٹھی بھر کر پیسے نکال لیے، پھر جتنے پیسے ہاتھ میں آئے انہیں کاؤنٹر پر رکھ کر گننے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے، مگر دیکھتا رہا۔ دکاندار نے جلدی جلدی سارے نوٹ گنے تو 350 روپے تھے۔ اس نے پھر بوتل میں ہاتھ ڈالا اور باقی پیسے بھی نکال لیے۔ اب بوتل بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور دوبارہ پیسے گننے لگا۔ اس بار کل ملا کر 550 روپے بن گئے تھے۔ اس نے بوڑھی عورت کو دیے ہوئے 50 کے 2 نوٹ بوتل میں نکالے پیسوں میں ملائے اور پھر سارے پیسے اٹھا کر اپنی دراز میں ڈال دیے۔ پھر مجھ سے آگے کھڑے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی بھائی۔ نوجوان نے جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا 1000 کا نوٹ آگے بڑھا دیا۔ دکاندار نے اس کا بل دیکھ کر نوٹ دراز میں ڈال دیا اور گن کر 330 روپے واپس کر دیے، ایک لمحہ رکے بغیر۔ نوجوان نے بالبقایا ملنے والے نوٹ پکڑ کر انہیں طے کیا، پھر بوتل کا ڈھکن کھولا اور سارے نوٹ اس میں ڈال کر ڈھکن بند کر دیا۔ اب خالی ہونے والی بوتل میں سے پھر سے 100 کے 3 اور 10 کے 3 نوٹ نظر آنے لگے تھے۔ نوجوان نے اپنی تھیلی اٹھائی، زور سے سلام کیا اور دکان سے چلا گیا۔ اب مشکل 1 منٹ کی اس کی کارروائی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرے سامنے چپ چاپ ایک عجیب کہانی مکمل ہو گئی تھی اور اس کہانی کے کردار اپنا اپنا حصہ ملا کر زندگی کے اسکرین سے غائب ہو گئے تھے۔ صرف میں وہاں رہ گیا تھا جو اس کہانی کا تماشائی تھا۔ کیا ہے آپ نے؟ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں پوچھ بیٹھا، یہ کیا کام چل رہا ہے؟ اور کچھ نہیں ہے سر، دکاندار نے بے پرواہی سے کہا، ادھر یہ سب چلتا رہتا ہے، مگر یہ کیا ہے؟ آپ نے تو عورت سے پیسے کم لیے ہیں، پورے 800 روپے کم، اور بوتل میں سے بھی کم پیسے نکلے ہیں، تو کیا یہ اکثر ہوتا ہے؟ میرے اندر کا پرانا صحافی بے چین تھا جاننے کے لیے کہ آخر واقعہ کیا ہے۔ کبھی ہو جاتا ہے سر، کبھی نہیں، آپ کو تو پتہ ہے کیا حالات چل رہے ہیں۔ دکاندار نے آگے جھک کر سرگوشی میں کہا، دعائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، سفید پوش لوگ روز آتے ہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، کسی کے پاس بالکل نہیں ہوتے، تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی مدد کر دیتے ہیں، باقی اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے،
اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بوتل کتنے دن میں بھر جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دن کدھر سر، پھونسا، یہ تو ابھی چند گھنٹے میں بھر جائے گی۔ واقعی؟ میں حیران رہ گیا۔ پھر یہ کتنی دیر میں خالی ہوتی ہے؟ یہ خالی نہیں ہوتی سر، اگر خالی ہو جائے تو 2 سے 3 گھنٹے میں پھر بھر جاتی ہے۔ دن میں 3-4 بار خالی ہو کر بھرتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دکاندار اوپر دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اتنے لوگ آ جاتے ہیں پیسے دینے والے اور لینے والے بھی۔ نیکی کی رفتار سے بے یقینی میں تھا۔ ابھی آپ نے تو خود دیکھا ہے سر، وہ ہنسا۔ بوتل خالی ہو گئی تھی، مگر کتنی دیر خالی رہی؟ شاید 10 سیکنڈ۔ ابھی دیکھیے، اس میں بوتل میں پیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ پیسے دینے والے کون ہیں؟ ادھر کے ہی لوگ ہیں سر، جو دعائیں لینے آتے ہیں وہی اس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ اور جو دعائیں لیتے ہیں ان پیسوں سے، وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی ادھر کے ہی لوگ ہیں، زیادہ تر بوڑھے، بیوائیں، کم تنخواہ والے لڑکے ہیں جن کو اپنے والدین کے لیے دعائیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس نے بتایا۔ لڑکے؟ میرا دل لرز گیا۔ لڑکے کیوں لیتے ہیں چندے کی دعائیں؟ سر اتنی بے روزگاری ہے، بہت سے لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں، ان کی نوکری کورونا کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ اب گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہیں، دعائیں تو سب کو چاہیے، تو لڑکے بھی اب مجبور ہو گئے ہیں اس بوتل میں سے دعا لینے کے لیے۔ کیا کریں، کئی بار تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے اس میں سے لڑکوں کو پیسے نکالتے ہوئے۔ یقین کریں ہم خود روتے ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آنے لگی۔ اچھا میرا کتنا بل ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھ لیا کہ کہیں وہ میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ 740 روپے۔ اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ میں نے بھی اس کو 1000 کا نوٹ تھمایا اور جو پیسے باقی بچے بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں ڈال دیے۔ جزاک اللہ سر۔ وہ مسکرایا اور کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے پکڑا دی۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ غریب کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مگر آسمانوں سے آبا بیلوں کے چند جھنڈ بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار باندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنا کام کر رہے ہیں، چپ چاپ گمنام، صلے و ستائش کی تمنا سے دور، اس یقین کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ اس کے بندے اب بھی اس کے کام میں مصروف ہیں۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔